علی کی حکومت اور مہدی کی حکومت میں کچھ چیزیں مشترک بھی ہیں اور کچھ چیزیں مختلف بھی ہیں۔ مختلف اس لیے ہیں کہ علی کی حکومت کے بعد بہت سی حکومتوں کو اور آنا تھا۔ علی نے بعد میں آنے والی حکومتوں کو موقع نہیں دینا تھا، اس لیے بہت سی ایسی چیزیں جو علی کے بس میں تھی، علی کر سکتے تھے، علی نے اس لیے نہیں کیا کہ بعد میں آنے والے کہیں علی کے اس فعل کو، ان فیصلوں کو، اس طرز اقتدار کو بہانہ بنا کر ویسا کرنا شروع نہ کریں جیسا علی مرتضیٰ کر سکتے تھے۔ کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ظواہر کے بغیر بواطن پر فیصلہ کرے۔ علی کے بس میں ہے۔ علی کو شہادت کی ضرورت نہیں ہے، علی کو گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آ جاتا، علی کو پتا تھا ان دو ماؤں میں سے یہ بچہ کس کا ہے، علی کے علم میں تھا، لیکن علی نے اپنے علم سے فیصلہ نہیں کیا۔ علی نے ظاہر سے فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ کیا جو بظاہر اگر ہم جانتے ہوں تو ہم بھی وہ فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ ہم یہ سطحی علم بھی نہیں رکھتے، یہ ظاہری علم بھی نہیں رکھتے، لیکن امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف صلوات پر آپ کا علم، آپ کی حکومت کے بعد پھر کوئی اور حکومت نہیں ہوگی، کسی اور کو بہانہ نہیں ملے گا، اس لیے وہاں پھر یہ قضاوتیں نہیں ہوں گی، یہ عدالتیں نہیں ہوں گی کہ شاہد لانا پڑے عدالت میں، سالہ سال وکیل کرنا پڑے اور دھکے کھانے پڑیں اور پھر جا کے کوئی فیصلے ہوں اور وہ بھی غلط، اکثر وہ بھی غلط ہو۔ یہ نظام نہیں ہوگا، وہاں فوری انصاف ہوگا، فوری فیصلہ ہوگا، اور کسی شاہد کی کیا ضرورت ہے؟ امام خود شاہد ہے، خود گواہ ہے، وہ ہر چیز سے اطلاع رکھتا ہے۔ جیسے شکایت آئے گی، اور کل عرض کیا تھا، اور شکایت بھی سب کا ایکسس بھی ڈائریکٹ ہوگا، سب اسی وقت رابطہ کر سکیں گے، لوگ اوپر آئیں گے۔ امام تو اپنی جگہ ہے، امیر المومنین بھی اگر ساری دنیا ایک ساتھ امیر المومنین سے رجوع کرتی، امیر المومنین جواب دے سکتے تھے۔ ابھی آپ سب امیر المومنین سے مدد مانگتے ہیں، کوئی شرق میں، کوئی غرب میں، کوئی پاکستان میں، کوئی ہندوستان میں، کوئی کب اور کوئی کہاں، ان سب کی مدد امیر المومنین کیسے کر لیں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی کیپیسٹی ہے، وہاں مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہاں ہے؟ مشکل ہم میں ہے، ہم اپروچ نہیں کر سکتے ہیں۔ امام کے زمانے میں جب امام مہدی کی حکومت آئے گی تو سب لوگ، عام لوگ بھی اوتاد ہو جائیں گے، وہ بھی رابطہ کر سکیں گے، اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے کر سکیں گے یا خود ان میں اتنی ترقی آ جائے گی، وہاں فیصلے انتہائی آسانی سے ہوں گے۔ امیر المومنین اگر اس طرح فیصلے کرتے تو بعد میں جتنے جعلی امیر المومنین آئے تھے، جھوٹے امیر المومنین آئے تھے، وہ بھی کہتے کہ ہم اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ حکومت میں بھی جو ہوا وہی مہدی کی حکومت میں بھی ہوگا۔ علی کی جب حکومت آئی تو جتنے جاگیردار تھے، جتنے وڈیرے تھے، جتنوں نے مال جمع کیا ہوا تھا، ان سے وہ مال لے کر فقراء میں تقسیم کیا گیا۔ میں اگر وقت رہا کل یا پرسوں بتاؤں گا کس نے کتنا مال جمع کیا تھا، کتنی کرپشن ہوئی تھی ان 25 سالوں میں، اور کس نے کتنا مال جمع کیا تھا۔ کون لوگ؟ جو گندا پانی پینے والے تھے۔ جب رسالت مآب کی بعثت ہوئی تو قریش والے کیا تھے؟ ان کے پاس کتنا پیسہ تھا؟ یہ گندا پانی پیتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ یہ ان 25 سالوں میں کتنے امیر ہو گئے کہ ان کا جب ترکہ تقسیم ہوتا تھا کو کلہاڑے سے سونے کو توڑا جاتا تھا۔ اتنی کرپشن، اتنا قبضہ کیا لوگوں نے۔ اشعث نے آدھے کوفہ اشعث کی ملکیت تھی، لیکن امیر المومنین نے سب واپس لے لیا۔ جب امام مہدی کی حکومت آئے گی تب بھی ان قبضہ گروپ سے، ان جاگیرداروں سے، ان سرمایہ داروں سے واپس لے لیا جائے گا، ان کے پاس نہیں رہے گا۔ ابھی بھی دنیا میں ویلتھ کم نہیں ہے، 80% ویلتھ 20% لوگوں کے پاس ہے، اور 20% لوگوں کے پاس 20% ویلتھ ہے، اور 20% کے پاس 80% ویلتھ ہے۔ اس کو لے کر اگر برابر تقسیم کیا جائے، فقر ختم ہو گیا، غربت ختم ہو گئی۔
یہ جو غربت مکاؤ پروگرام ہے، ورلڈ بینک کا ہو یا اقوام متحدہ کا ہو یا ہمارے پاکستانی این جی اوز کا ہو یا حکومت کا ہو، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کسی طرح غربت ختم کوشش یہ ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے این جی اوز کو دیکھا ہوگا، سب سے پہلے بڑی بڑی کوٹھیاں لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں، مہنگے ہوٹلوں میں پروگرام کرتے ہیں. یہ سب غریبوں کی مدد کرنی. تو یہ سب کیا کر رہے ہو؟ یہ سب فنڈ ختم کر رہے ہیں. بس یہ غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے، غربت مٹانے کے لیے نہیں ہے، آپ کو سلانے کے لیے کہ آپ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. لیکن جب امام آئیں گے تو یہ سارا فرق ختم ہو جائے گا. ابھی آپ نے بہت سی اپیلیں سنی ہیں، سنتے بھی رہیں گے. فلان غریب ہے اور آپ مدد کیجئے، جو صاحبان حیثیت ہیں. امام کے زمانے میں پتہ کیا ہوگا؟ کیسی اپیل ہوگی؟ اپیل ہوگی ہمیں فقیر چاہیے، کوئی فقیر نہیں مل رہا، کوئی فقیر ہے کوئی ہم پہ احسان کرے، ہم سے ڈونیشن لے جائے. زمانہ ہوگا فقیر نہیں ملے گا. روایت میں ہے اگر کوئی فقیر مل جائے تو اس کو لوگ اتنا سونا چاندی اور جواہرات دیں گے کہ وہ لے کے نہیں جا سکے گا، اسے ٹرک بلانا پڑے گا، کرینیں بلانی پڑیں گی، اٹھا کے اس کو لے جائے. بھائی اتنا سونا چاندی جواہرات عام چیزیں بھی نہیں، اسی فقیر نہیں ہے. امام تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ امام کی حکومت آخر الزمان میں ہوگی. امیر المومنین کی حکومت پہلے تھی. ابھی کس کی حکومت ہے؟ ابھی بھی امام زمانہ کی حکومت ہے. سمجھنے کی صرف بات ہے، ابھی بھی حکومت امام زمانہ کی ہے. ابھی بھی آپ کہتے ہیں ظہور ہو تو ہم اعوان و انصار امام میں سے ہوں گے. کاش ہم ان 313 میں سے ہوں. یہ 313 تھوڑا سا مارکیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ایک فگر اور ہے، وہ مارکیٹ نہیں ہوتا. وہ کون سا ہے؟ 30 اصحاب ہیں. ہر زمانے میں امام زمانہ کے 30 اصحاب موجود ہوتے ہیں. وہ 30 اصحاب لمبی عمر نہیں ہوتی ان کی، وہ اپنی طبیعی عمر کرتے ہیں. کوئی 100 سال، کوئی 25 سال، کوئی 18 سال، کوئی 60 سال، 80 سال، جو بھی اس کی نیچرل زندگی ہے. اس زندگی میں وہ امام زمانہ کا انصار ہوتا ہے، وہ امام زمانہ کا صحابی ہوتا ہے. اس 30 میں ہم ابھی شامل ہو سکتے ہیں. وہ 30 کے لیے ابھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. ابھی ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو زمانے کے امام کے اصحاب میں ہیں. ہمیں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں یا کبھی ہم بہت زیادہ مضطرب ہو جاتے ہیں اور ہم یہ کہانیاں سنتے بھی ہیں کہ امام زمانہ فلاں کے پاس آیا، اس کی مدد کر لی اور اسے پتہ نہیں چلا، جب وہ چلا گیا تو پتہ چلا وہ زمانے کا امام تھا. یہ نہیں کہ امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، جب وہ ہے تو ملاقات ہو سکتی ہے نا. امام ہے، امام حاضر ہیں، امام موجود ہیں. امام نہ ہوتے تو زمین و آسمان ہی نہ ہوتی.